اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا آج ہنگامی اجلاس تھا۔ میرے ساتھ پی ڈبلیو ڈی سے اسلام الدین صاحب، راجہ مدثر صاحب، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے، اسپورٹس بورڈ سے انجم گجر صاحب، ایجوکیشن سے ہمارے اظہر روان صاحب اور ان کے ساتھی، ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ارشد صاحب، ریڈیو سے فاروق صاحب، پاکستان ریلوے کیریج فیکٹری سے وسیم صاحب، ناصر نقوی صاحب، پوسٹ آفس سے ملک مسعود صاحب، ایجوکیشن سے شوکت فلیری صاحب، پی ڈبلیو ڈی سے شفقت صاحب، ایجوکیشن سے لیبر یونٹی آف آئی ایس کو سے ہمارے سردار ریاست صاحب، آفتاب بھائی، اے جی پی آر سے پیرزادہ صاحب، سی ڈی اے سے اظہار عباسی صاحب۔ آج تمام ساتھیوں نے ہم نے اس ہنگامی اجلاس کے اندر تمام پہلوؤں کو ہم نے زیر بحث لے کے آئے ہیں، ملکی حالات کو بھی، سیلاب کو بھی، اور اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ عملی طور کے اوپر احتجاجی مظاہرہ و دھرنا ناگزیر ہو چکا۔ سب اخلاقیات کے پہلو ہم ملازمین کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیلاب اس وقت صوبہ سندھ کے اندر موجود ہے، اور سندھ کے صوبائی سیکریٹریٹ اور ان کے وزیر اعلیٰ آفس کے اندر جو ہے 50% تنخواہوں کا یہ ابھی 22 تاریخ کو اضافہ کیا گیا ہے۔ بالکل منتظر تھے ہمارے اسلام آباد پولیس کے ساتھی، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کے اندر بھی ان کا کیس گیا تھا، مگر پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا، مگر ایک دفعہ پھر سے من پسند اداروں کو اور کیڈرز کو اسکیل وائز جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ ہمارے تمام اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کو بھی محروم رکھا گیا۔ وفاقی سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 16 کے اور دیگر تمام اداروں کے ملازمین کو اس میں محروم رکھا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ آج سے 2.5 سال بننے والا پے اینڈ پینشن کمیشن جس کی سفارشات 6 مہینے میں آنی تھی، وہ سفارشات آ چکی ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین ہیں، ان کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے اس میں 70% تک اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل ملک چلانے کی ضرورت ہے، ٹیکس لگائیں، بجلی مہنگی کریں، سب کچھ ہے، مگر ہم ریاست کے بچے ہیں، ہم ملک کو چلا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا 1 سال ملازمین انتظار کرتے رہیں اور ان کی تنخواہیں جون کے جون بڑھائی جائے، مگر مہنگائی کا جب طوفان لے کے آنا ہے تو 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں 30 روپے کر کے بڑھائی جائیں، بجلی کی قیمتیں ہر 15 سے 20 دن یا مہینے بعد بڑھائی جائیں، تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں تو روزانہ کی بنیادوں پر پڑیں، مگر ملازمین کو کہا جائے کہ ان کی تنخواہوں میں پورے 1 سال کے بعد اضافہ ہوگا۔ تنخواہوں میں تفریق تو تھی جو اسکیلوں کے اندر ایک تفریق ہے، وفاقی ملازمین کی اور صوبائی ملازمین کے پے اسکیلز کے حوالے سے 10 فروری 2021 کو ریاست پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام وفاقی ملازمین گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی سکیل جو ہے ان کی اپ گریڈیشن کی جائے گی صوبوں کی طرز کے اوپر، مگر یہاں پہ بھی اپنی منمانی کی گئی، صوبوں کی طرز کے اوپر گریڈ 17 سے اوپر کو ایگزیکٹو الاؤنس تو دے دیا گیا، مگر اسکیل جو تھے صوبوں کی طرز کے اوپر اس کو بالکل پیچھے رکھا گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار حکومت کو اکثر ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں بے حس حکومت ہے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ حکومت بے حس ہے یا نہیں ہے، ہم ملازمین بے حس ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ریلیف کا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً 3.5 لاکھ سے 5.5 لاکھ ہمارے وفاقی ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں، 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں۔ یہ ان ملازمین کی بات کر رہا ہوں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تقریباً 6.5 لاکھ اور بلوچستان کے 5 لاکھ اور اسی طرح سے سندھ کے 4 سے 5 لاکھ ملازمین ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں۔ یہ کل ملا کے تقریباً 20 لاکھ ملازمین بنتے ہیں، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان بھر کے ملازمین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔
मगर अमली तौर पे सिर्फ 10% मुलाजमीन अगर आ जाए तो इसकी तादाद 2 लाख बनती है। 1% भी आ जाए तो 20,000 बनती है। तमाम मुलाजमीन के मसाइल हल हो सकते हैं। मुलाजमीन को संजीदा होना पड़ेगा। इस हवाले से मुत्तफिका तौर के ऊपर हमने फैसला किया है कि आने वाले महीने में 13 अक्टूबर बरोज जुमेरात इंशाअल्लाह ताला वफाकी सेक्रेटेरिएट से हम मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। आज मुजाहरा होगा और अगर मुलाजमीन की तादाद हमें मिल जाती है तो हम इसको धरने के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम सूबाई तंजीमों के साथ मुशावरत करके टेलीफोनिक राब्ता हो चुका। 22 तारीख को मैं पंजाब मुल्तान में मौजूद था। कल मैं बुनेर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद था। वर्बली तो राब्ता हो गया। इंशाअल्लाह ताला नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर फैसला कुन धरना होगा, जिसकी तारीख जो है धरने की तमाम वफाकी व सूबाई कायदीन मिलकर मशावरत के साथ एक मीटिंग में तय करेंगे और यह फैसला कुन धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। और यह भी वाज़ेह करता चलूं कि अगर सिर्फ वफाकी मुलाजमीन ही संजीदगी का मुजाहरा करते हैं तो 13 तारीख को फैसला कुन धरना हो सकता है। इसके साथ साथ आने वाला 5 तारीख को जो मंगल है, 5 और 12 तारीख को तमाम जितनी यूनियन एसोसिएशंस हैं हर मंगल के दिन वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट में एहतजाज करेंगे और तमाम इदारों के मुलाजमीन हर मंगल के दिन अपने अपने दफातर में एहतजाज करेंगे। सोशल मीडिया पे जितने साथी देख रहे हैं इस मैसेज को शेयर भी करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम साथी अपने ऑफिस के जो कोलीग्स हैं उनके साथ बैठे प्लान आउट करें कि किस तरह से आपने अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए इस्लामाबाद आना है। अगर नाकाम होता है ये अलायंस, ये मेरी इस्लामुद्दीन भाई, इज़हार अब्बासी, अजहर साहब, ये इन साथियों की नाकामी नहीं है, ये मेरे और मेरे बच्चों के हकूक की भी नाकामी होगी और आपकी भी नाकामी है और आपके बच्चों के हकूक की भी नाकामी है। अगर इन हालात के अंदर 72 वुज़रा के ऊपर काबीना बन सकती है, सूबों के अंदर तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, पुलिस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, तो ये जो महरूम मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ साथ खबर आ रही है कि शायद हुकूमत जो है तनख्वाहों में कटौती करने के लिए जा रही है सैलाब ज़दगान के हवाले से। तो हमने अपनी हैसियत से बढ़ के अपनी तनख्वाहों के अंदर जो है वहां से पैसे निकाल के सैलाब ज़दगान की मदद की। इस चीज के गवाह हमने सैलाब ज़दगान के लिए कैंप भी लगाया था। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑप्शन दे, खास तौर पे जो महरूम मुलाजमीन हैं इनसे तो किसी सूरत में कटौती नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी ऑप्शन दे जो बंदा जिसके अपने घर में फाके चल रहे हैं, जो खुद सैलाब से जिसके पीछे अहले खाना जो है मुतासिर है, तो उनकी कटौती किसी सूरत में न की जाए, ऑप्शन दी जाए। एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और तमाम जमातों की है। हम इसके शाना बशाना खड़े हैं, बहैसियत रियासत के हम मुलाजिम हैं। हुकूमत के हर फैसले में मुल्क को कामयाबी तरक्की की जानिब गामजन करते हुए हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर इसके साथ साथ हम अपने मुलाजमीन के हकूक के लिए भी खड़े हुए हैं और किसी भी सूरत में मुलाजमीन के हकूक के ऊपर समझौता नहीं होगा। मुलाजमीन तैयारी रखें। इंशाअल्लाह ताला 13 अक्टूबर 2022 और उसके बाद नवंबर का पहला हफ्ता में एहतजाजी मुजाहरा होगा। तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। एक नारा जिस पे तमाम साथी जवाब देंगे कि मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा। तो शेयर करें, बड़ो रहमान बाजवा, हम तुम्हारे साथ हैं। बाजवा तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, बाजवा तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार कहा जिंदाबाद। तमाम कायदीन में सोशल मीडिया पे जितने भी मुलाजमीन देख रहे हैं, ये तमाम कायदीन अपने हिस्से का काम पूरा कर चुके। हमने एहतजाजी मुजाहरे और धरने की तारीख का ऐलान कर दिया। ये तमाम कायदीन लीड करेंगे, सफ़े अव्वल में होंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है तो इन तमाम कायदीन के साथ होनी है।
ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، پرامن تھے، پرامن ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہیں گے، غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے۔ پہلے بھی ہم نے نہ ایک پتا توڑا نہ ایک گملہ توڑا، آئندہ بھی نہ پتا اور گملہ توڑیں گے، مگر آپ کو پہلے بھی خالی ہاتھ ہم نے نہیں لوٹایا تھا، آئندہ بھی نہیں لوٹائیں گے۔ جو اپ گریڈیشن کے ملازمین انتظار کر رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کا مطالبہ نیچے چلا گیا ہے، آپ بھاری تعداد کے اندر آئے، خیموں کا بندوبست کر کے آئے، کسی صورت میں اپ گریڈیشن پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو ملازمین کہتے ہیں کہ ان کی ریگولرائزیشن کے اوپر کمپرومائز ہو گیا ہے، تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پے، ٹی ایل اے، جس بھی رنگ قسم کے اندر ڈیلی ویجز یا غیر مستقل ملازمین ہیں، تیاری رکھیں۔ جب آپ کو ہم کال دیں گے آپ نے آنا ہے، واپسی نہیں ہوگی۔ میڈیکل کنونشن اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو سب سے اوپر رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمام کے تمام 20 لاکھ ملازمین اس کے بینیفیشری ہیں۔ کوئی بھی ایجنڈا جو ہم نے رکھا ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، مگر ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے اسی لیے رکھا ہے کہ جو 13 یا 14 لاکھ ملازمین ہیں ان کو یہ تاثر نہ جائے کہ شاید اپ گریڈیشن پہلے نمبر پہ یہ ہو جائے کہ باقی مطالبات رہ جائیں گے۔ تمام مطالبات ہم پورے کروائیں گے، مگر اسی صورت کے اندر ہوگا جب آپ لوگ سنجیدہ ہوں گے، آپ لوگ اس کے اندر نیت کے ساتھ شرکت کریں گے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات پورے نہ کرے۔ بہت شکریہ۔